الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة وإذا أتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد واجب الاحترام دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی ماں اور بہن، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک سے جس ٹاپک پر ہماری بات جاری ہے وہ یہی آیت مبارکہ اور یہی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے مطابق ہے۔
اللہ رب العالمین نے 3 نیکیوں کو بہترین تجارت کہا ہے، نفع بخش تجارت کہا ہے۔ نقصان، گھاٹا، کمی بالکل قریب نہیں آئے گی، اس کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات جو لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، یعنی یہ بات اللہ کے قرآن کے اندر ہے، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ آپ پچھلے خطبے میں یہ سن چکے ہیں۔ ترجمہ میں صرف پڑھوں گا آیت کریمہ کا، اور پھر بعد آج کے خطبے کی طرف ہم لے آتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب کی تلاوت، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی، اور تیسرے نمبر پر اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور مخفی دونوں انداز میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یرجون تجارت لن تبور، ان کی تجارت گھاٹے والی نہیں، یہ تو نفع بخش تجارت کے امیدوار ہیں۔ پھر ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، اس پر بھی ذرا غور کریں، یہی 3 نیکیاں اس حدیث میں بیان ہوئی، اور کتنا فائدہ، کتنا نفع بخش یہ تجارتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المعجم الاوسط امام طبرانی رحمہ اللہ کی، اس میں یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ یؤتی الرجل فی قبری، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، فإذا أُوتِیَ مِن قِبَلِ رَأْسِهِ، فرشتہ جو ہے اللہ کی طرف سے عذاب لے کر آتا ہے، وہ قبر میں میت کے سر کی طرف سے داخل ہونے لگتا ہے۔ دفعت تلاوت القرآن، یہ جو بندہ تھا جو فوت ہو گیا، جو میت جس کی آج قبر میں دفن کر دی گئی ہے، یہ اپنی زبان سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے تلاوت کو چہرے کی سیدھ میں قبر کے باہر بٹھا دیا۔ وہ تلاوت فرشتے کو قبر میں داخل نہیں ہونے دیتی، فرشتہ تھوڑا سا آگے ہو کر درمیان سے داخل ہونے لگتا ہے۔ وَإِذَا أُوتِیَ مِن قِبَلِ يَدَيْهِ، جب وہ فرشتہ قبر کے درمیان سے جہاں میت کے ہاتھ ہوتے ہیں وہاں سے داخل ہونے لگتا ہے، تو دفعتہ تلاوت القرآن، دفعتہ صدقۃ، یہ بندہ اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صدقے کو ہاتھوں کی سیدھ میں قبر کے باہر بٹھا دیا کہ یہاں سے کسی کو داخل نہ ہونے دینا۔ تو دفعتہ صدقۃ، صدقہ اس کو وہاں سے دور کر دیتا ہے کہ میں نے یہاں سے تجھے داخل نہیں ہونے دینا۔ فرشتہ تھوڑا سا اور آگے ہو کر میت کے پاؤں والی طرف سے داخل ہونے لگتا ہے، تو یہ میت، یہ شخص اپنی زندگی میں اپنے پاؤں سے چل کر مسجد کی طرف جایا کرتا تھا۔ دفعہ مشیہ الی المساجد، اللہ نے اسی نیکی کو پاؤں کی سیدھ میں قبر کے باہر بٹھایا ہوا ہے، اور وہ وہاں سے کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ یعنی یہی 3 نیکیاں قرآن مجید میں بیان ہوئیں، تلاوت قرآن، نماز کی پابندی، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہی 3 نیکیاں ایسی مضبوط ترین تجارت ہے، دنیا تو دنیا رہی، مرنے کے بعد بھی دیکھو یہ تجارت کتنا فائدہ دے رہی ہے۔ زبان سے تلاوت کرتا تھا، اللہ نے کیسے حفاظت کی اپنے بندے کی، تلاوت کو قبر کے باہر بٹھا دیا۔ ہاتھوں سے صدقہ کرتا تھا، مال کے کائنات نے اسی صدقے کو قبر کے درمیان میں باہر بٹھا دیا۔ پاؤں سے چل کر مسجد جا کر نماز پڑھتا تھا، اللہ نے اس نیکی کو پاؤں کی سیدھ میں قبر کے باہر بٹھا دیا۔ مطلب یہ ہوا، یہ واقعتاً ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ صدقہ کریں، مسجد کا رخ کریں، نماز آ کر پڑھیں، یہ ایسی تجارت ہے کہ دنیا میں عزت اور نفع تو مل ہی رہا ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین عزتیں بخشتا ہے، اس کا فائدہ دیتا ہے، اس کا بہت سارا اجر اور ثواب انسان کو دیتا ہے، حتیٰ کہ عذاب قبر سے اس بندے کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اس کی جو پہلی نیکی ہے نا، یتلون کتاب اللہ، قرآن مجید کی تلاوت۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے میں کہ ان 3 نیکیوں کا ماہ رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تلاوت قرآن، یہ تو مہینہ قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے، تفصیل کے ساتھ بات گزشتہ خطبے میں ہو چکی کہ روزے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن بھی پڑھیں، اور آج دوسری نیکی پر آپ نے غور کرنا ہے کہ روزے کے ساتھ گہرا اور مضبوط ترین تعلق ہے صدقے کا۔
انفاق فی سبیل اللہ جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ صدقہ، اس کا تعلق روزے کے ساتھ بڑا مضبوط ہے۔ آپ نوٹ کرتے چلے جائیں، میں چند حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ پہلے نمبر پر آپ وہ حدیث سنیں کہ جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ تعلق ہے، یعنی صدقے کا اس مہینے کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس نیکی کو آپ وہ حدیث اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرنے والے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، جب ماہ رمضان آتا ہم اپنے محبوب کی سخاوت کو دیکھا کرتے، اتنی سخاوت کرتے، اتنی تیز رفتاری سے سخاوت کرتے کہ تیز چلنے والی آندھی سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں تیز رفتار ہو جاتے تھے۔ تیز آندھی، کتنی زبردست ہوا ہوتی ہے، کتنی تیز ہوتی ہے، اب تیز آندھی سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار ہوں سخاوت کرنے میں۔ پھر ماہ رمضان کے اندر تو مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت کرنے میں جب اتنی تیز رفتاری سے کام لیتے ہیں تو پھر رمضان کے اندر ہی لیتے ہیں نا اتنی تیز رفتاری سے کام، تو روزے کے ساتھ، ماہ رمضان کے ساتھ صدقے کا ایک بڑا گہرا تعلق ثابت ہو۔ ہمیں بھی ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے، ہم بھی صدقہ کریں ماہ رمضان کے اندر، باقی مہینوں میں بھی، لیکن ماہ رمضان کے اندر پہلے کی بنسبت زیادہ ہو جائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، صدقے کا روزے کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ بہت ساری نیکیاں ہیں کہ ہم نے ایک تو روزہ رکھا ہے، بہت ساری اور نیکیاں ہیں کہ ہمارے روزے کے ساتھ وہ منسلک ہیں، ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، ان کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر سچ بولنا ہے روزہ رکھ کر، جھوٹ کو قریب نہیں آنے دینا۔ اگر جھوٹ بولتے رہے تو نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے کہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ صبح سے لے کر شام تک ایک بندہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا تو سمجھو اس کے نصیب میں صرف بھوک ہے یا پیاس ہے، نیکی کوئی نہیں ہے۔ تو مسئلہ کیا واضح ہوا؟ مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ سچائی کا تعلق روزے کے ساتھ ہے۔ روزہ سکھاتا ہے بندہ سچ بولنے لگ جائے، جھوٹ سے یہ بچ جائے۔ اسی طرح اپنے پورے وجود کا خیال کرنا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، کانوں کی حفاظت کرنا، اپنے ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت کرنا، یعنی جسم کے تمام اعضاء روزہ رکھ کر پھر یہ گناہوں سے باز آ جائیں تو تب فائدہ ہے روزے کا۔ تو یہ نیکیاں منسلک ہیں روزے کے ساتھ۔ اسی طرح صدقہ، یہ بھی روزے کے ساتھ بڑا منسلک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزے کے علاوہ صدقہ کرنا ہی نہیں ہے، صدقہ تو کرنا ہے، اس میں فرض صدقہ بھی ہے، اس میں نفل صدقہ بھی ہے۔ اگر روزے کے ساتھ دیکھا جائے تو بہت سارے صدقے جو ہیں وہ منسلک اللہ تعالیٰ نے کر دیے۔ مثال کے طور پر صدقۃ الفطر ہے، جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں، یہ محض خاص صدقہ جو ہے یہ روزے کے ساتھ ہے، یہ باقی 11 مہینوں میں ہوتا ہی نہیں، سال کے بعد ہے، اور یہ ہے بھی ماہ رمضان کے اندر۔ زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان کے آخر پر اس کو دیا جائے۔ فطرانہ یہ فرض ہے، ضروری ہے، یہ کسی کو بھی اللہ نے معاف نہیں کیا، ہر کسی نے فطرانہ دینا۔ خیر میں بات یہ کر رہا ہوں کہ صدقہ جو ہے یہ روزے کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اگرچہ یہ بات فرض نہیں جو اب میں بیان کر رہا ہوں، لیکن بہت سارے لوگوں نے اپنی زکوٰۃ اس کا ٹائم ٹیبل ماہ رمضان میں بنایا ہوا ہے کہ سال کے بعد زکوٰۃ نکالتے ہیں اور وہ ماہ رمضان میں آ کر نکالتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا تعلق ہے کہ روزے کے ساتھ ہے بندہ، ماہ رمضان ہے، نیکیوں میں اللہ اضافہ کرے گا، چلو اس سال کے بعد ماہ رمضان میں بندہ اپنے سارے مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو یہ بھی کس بات کی دلیل ہے کہ روزے کے ساتھ ایک صدقے کا تعلق ہے۔ نفلی طور پر بے شمار سخاوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیکی میں سخاوت کرتے تھے، اور آج کے خطبے میں یہ دوسری نیکی میں بیان کر رہا ہوں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اعلانیہ اور پوشیدہ جس انداز میں بھی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ تجارت کبھی گھاٹے والی تجارت نہیں ہے۔ حدیث میں نے پڑھی، اس میں پہلے نمبر پر کہا گیا تلاوت قرآن عذاب قبر سے محفوظ کر لیتی ہے،
اور دوسرے نمبر پر انسان کے ہاتھ جو ہیں یہ صدقہ کرتے تھے، اور یہ نیکی اللہ نے قبر کے باہر بٹھا کر اس کو قبر سے محفوظ کر لیا ہے۔ صدقہ ایسی عظیم نیکی ہے، ایسی عظیم نیکی ہے، بظاہر تو ایسے لگتا ہے نا کہ ہم نے پیسے دینے ہیں، مال خرچ کرنا ہے، کسی غریب کا چولہا جلانا ہے، ہم نے کسی غریب کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ہم نے دین کے کاموں پہ خرچ کرنا ہے، بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ پیسہ کم ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں صدقہ کرنے سے کبھی پیسہ کم نہیں ہوتا، تھوڑا سا دل بڑا ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے مجبور بندوں پر خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ میں یہی چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تعلق تو روزے کے ساتھ بن گیا، تجارت آپ نے سن لی کہ یہ نفع بخش تجارت ہے، کتنی کی نفع بخش تجارت ہے۔ میں آج کے خطبے میں 5 حدیثیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے مالک کی توفیق سے کہ دنیا میں یہ کیسے تجارت بندے کو آگے لے جاتی ہے۔ اگر ہم صدقہ کریں، چند پیسے اللہ کے نام پہ ہم خرچ کریں، ہم اللہ سے تجارت کریں، یہ تجارت مجھے اور آپ کو فائدہ کتنا دے گی۔ یرجون تجارت لن تبور، اللہ نے کہا یہ تجارت کبھی گھاٹے والی نہیں، نقصان والی نہیں، برباد اور تباہ نہیں ہوگی۔ انسان کا کاروبار بڑھے گا، چمکے گا، فائدہ ہوگا، پیسہ آئے گا، دنیا کے لحاظ سے بھی، لوگوں آخرت کے لحاظ سے بھی۔ میں پہلے 5 حدیثیں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ دنیا میں فائدہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ دنیا میں 5 قسم کے فائدے، ویسے بہت زیادہ ہیں، 5 حدیثیں آپ کے نام کرتا ہوں، ذرا نوٹ کیجئے۔ اور 5 کی 5 حدیثیں کوئی بخاری کے اندر ہوں گی، کوئی مسلم کے اندر ہیں، اور ان میں کچھ حدیثیں ایسے بھی ہیں جو بخاری مسلم دونوں کے اندر ہیں۔ یہ مضبوط ترین حدیثیں۔ پہلی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، لوگوں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ ہماری سوچ ہے نا پہلے والی کہ مال کم ہو جاتا ہے، بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ 1000 روپے میں سے 100 نکال دیں تو 900 رہ جائے گا، لیکن نبی علیہ السلام کی بات پر یقین کریں کہ مال کم نہیں ہوتا۔ اس کے بہت سارے ذریعے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مال کم نہیں ہونے دیتا۔ جو 900 باقی رہ گیا ہے اللہ برکت ڈال دے گا۔ آپ کے پیسے کسی ایسی جگہ پہ لگنے والے تھے، اللہ نے محفوظ کر لیے۔ آپ کو ٹھوکر لگ کر آپ پر زخم ہونے والا تھا، لاکھوں روپیہ لگ جانے تھے آپ کے، لیکن مالک نے 100 کے بدلے میں آپ کی ٹھوکر لگنے ہی نہیں دی، آپ کا حادثہ پیش ہی نہیں آنے دیا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا۔ صدقہ رد البلا، سنی ہے نا یہ بات، حدیث ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین 100 روپے کے بدلے میں آپ کو بہت ساری بلاؤں سے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ صدقہ شفا بنتا ہے۔ میرا اللہ بیماری لگانے والا تھا لیکن بندے نے صدقہ کر دیا، اللہ نے صدقے کی وجہ سے بیماری کو دور کر دیا، بیماری آنے ہی نہیں دی۔ اس 900 کے اندر کیسی برکت ڈالی، مال بڑا ہے لیکن بندے کو سمجھ نہیں آئی، اللہ نے مال کو بڑھا دیا۔ ایمان رکھے، مال کم ہونے ہی نہیں دیا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، مال کم نہیں ہوتا صدقہ کرنے سے۔ انداز مختلف ہوتے ہیں، بظاہر بے شک 100 کم ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ نے مال کم نہیں ہونے دیا بلکہ اس کے اندر اضافہ کر دیا۔ یہ دوسرا فائدہ ہے دنیا کے اعتبار سے۔ ایک تو مال کم نہیں ہوا، نمبر 2 مال بڑھ گیا۔ اب یہ اور حیرانگی والی بات ہے کہ مال بڑھے گا کیسے؟ پہلے کہا کہ کم نہیں ہوتا، یہ بھی ہماری سمجھ سے بالا تر بات، لیکن میں نے چند مثالیں دے کر بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پہ پیسے لگنے نہیں دیتا بندے کو، یہ مال کم نہیں ہونے دیا اس نے۔ مال بڑھایا کیسے؟ اللہ نے برکت ڈال دی، یہ قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اے لوگو، کون ہے جو اللہ کو صدقہ دے گا، قرض دے گا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو بندہ بھی اللہ کو قرض حسنا دے گا، فیضاعفہ لہ، اللہ اس کو ڈبل کر دے گا، اللہ اس کو بڑھا کر اس کو دے گا، 10 گنا زیادہ کر دے گا۔ قرآن کے دیگر مقام پڑھتے چلے جائیں، اللہ 700 گنا سے بھی زیادہ دیتا ہے، 700 گنا سے بھی بڑھا کر اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ میرے رب نے قرآن کے اندر خرچ کرنے والوں کی مثالیں بیان کی ہیں۔ گندم کے سٹے کی مثال بیان کی 3 پارے کے اندر، فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مال کیسے بڑھتا ہے ذرا غور کریں آپ۔ مال اس طرح بڑھتا ہے، فرمایا کہ ایک آدمی زمین میں دانہ بو دیتا ہے، گندم کے دانے بخیر دیے، اس کی بالیاں نکلی، انگوریاں نکلی،
ایک دانے سے ایک انگوری پیدا ہوئی، پھر کچھ عرصے کے بعد اس ایک انگوری کی کئی ٹہنیاں بن گئی، کئی ٹہنیاں جو بنی، ہر ٹہنی پر ایک سٹا لگا، اور ہر سٹے میں اللہ کہتے ہیں ہم نے 100 دانہ لگا دیا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، اس آیت کو آخر تک پڑھتے چلے جائیں۔ فرمایا اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے والوں کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس کو زمین میں رکھا جاتا ہے، ایک انگوری نکلتی ہے، پھر اس کی 7 ٹہنیاں بنتی ہیں، ہر ٹہنی پر ہم سٹا لگاتے ہیں، اور ہر سٹے میں ہم 100 دانہ جو ہے نا وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو زمیندار کو، کسان کو ایک دانے کے بدلے میں کتنے دانے ملے؟ آپ ذرا غور کریں، کتنے دانے ملے؟ 700 دانہ ملا۔ 7 ٹہنیاں بن گئی نا، ہر ٹہنی پر سٹا لگ گیا اور 100 دانہ اس میں آ گیا۔ گویا کہ ایک دانہ اس نے زمین میں پھینکا، اس کو 700 دانے وصول ہوئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے راستے میں مجھے قرض دے کر تو دیکھو، میں اسی کی مثال ایسے ہی دیتا ہوں لوگوں کو، 1 روپیہ خرچ کرے گا، میں 700 اس کو واپس کروں گا۔ پھر اسی آیت کے آگے جا کر اللہ کہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی ڈبل کر دیتے ہیں، یعنی ایک کے بدلے میں 1400 ملے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ اس سے بھی ڈبل کر دیتے۔ اخلاص دیکھتے ہیں، میرا اللہ اخلاص دیکھتا ہے، کتنی محبت میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس محبت کی قیمت لگتی۔ 10 گنا تو ملنا ہی ملنا ہے اس دنیا کے اندر، نیکیاں 700 زیادہ، 700 سے بھی 1400 گنا بڑھ جاتی ہیں۔ کبھی اللہ کے راہ میں خرچ کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہاریں کیسے لگاتا ہے، مال کو بڑھا دیتا ہے، مال کم ہونے نہیں دیتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے اس کو قرض حسنہ کہا ہے کہ میرے نام پہ خرچ کرو، یہ میں قرض تمہیں واپس کروں گا، دنیا میں بڑھا کر کروں گا، آخرت میں اور بھی زیادہ بڑھا کر کروں۔ یہ 2 انعام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسرا فائدہ کیا بیان کیا کہ صدقہ کرنے سے مال بڑھ جاتا ہے۔ اس کی مثالیں اللہ کے قرآن سے میں نے پیش کر دی۔ اللہ کے قرآن سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی؟ ہماری سمجھ میں بات آ جائے تو ٹھیک، ہماری سمجھ میں بات نہ آئے تب بھی ٹھیک۔ اللہ کے قرآن کا فیصلہ اور اللہ کے قرآن کی بات سب سے سچی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سچی بات نہیں۔ مال بڑھتا ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر، اور اللہ تعالیٰ کے مال بڑھانے کے انداز مختلف ہیں۔ کبھی برکت ڈال دے گا، مال بڑھ جائے گا، کبھی اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کاروبار کرنے والا ہے اس میں نفع زیادہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے کر دیا نا، ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ نے ہمیں ہمارے کاروبار کے ذریعے زیادہ دے دیا، یہ اللہ نے دیا، اللہ نے مال بڑھا دیا، اور قیامت کے دن بھی بڑھے گا۔ تیسرا انعام اور تیسرا فائدہ جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے لیے فرشتے دعا کرنے لگ جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ملکان ینزلان، 2 فرشتے روزانہ نازل ہوتے ہیں۔ روزانہ آسمانوں سے زمین پر 2 فرشتے آتے ہیں، اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ان، اور دونوں آ کر اللہ کے سامنے ایک پکار کرتے ہیں۔ دونوں آپ یوں سمجھیں کہ دعا کرتے ہیں، ایک کی دعا ہوتی ہے اور دوسرے کی بد دعا ہوتی ہے۔ دعا کون سی؟ ایک فرشتہ اللہ کو پکارتے ہوئے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا بندہ ہے نا، اس کے مال میں اضافہ کر، اس کو اور عطا کر۔ فرشتہ دعا کرتا ہے تو مال کیسے نہیں بڑھے گا؟ دعا فرشتہ کر رہا ہو، بھیجا اس کو اللہ نے ہو، الفاظ اللہ نے سکھلائے ہو، ڈیوٹی رب نے لگائی ہو، پھر وہ رب قبول کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ قبول کرے گا، بس ہم خرچ کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ رب العالمین ہمارے مال میں اضافہ کر دے گا، فرشتے کی دعا نصیب ہوگی۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ بھی ساتھ ہی آتا ہے نا، آسمانوں سے وہ بھی زمین پر آیا ہے، وہ بھی دعا کر رہا ہے، لیکن وہ دعا کسی کے حق میں نہیں بلکہ بعض لوگوں کے خلاف ہوتی ہے۔ وہ دعا وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے دعا کے الفاظ وہ لوگوں کے خلاف ہیں، جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں، وہ بھی نوٹ فرمائیں۔ دوسرا فرشتہ دعا کرتے ہوئے پکارتے ہوئے اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہم آتی ممسکا تلفا، پہلے نے کہا اللہم آتی منفقا خلفا، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے، اور دوسرے نے کہا اللہم آتی ممسکا تلفا، کہ اے اللہ جو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے نا، تیرے نام پہ خرچ نہیں کرتا، یا اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے۔ یہ اس کی بد دعا ہے۔
بھیجا اللہ نے ہے، الفاظ اللہ نے سکھلائے، ڈیوٹی اللہ نے لگائی، ذمہ داری ادا ہو رہی ہے۔ اگر اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کریں گے کبھی مال نہیں بچے گا، برباد ہو جائے گا۔ تجارت اجڑ رہی ہے یہاں، اگر ہم اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کریں گے، اللہ کے نام پہ خرچ کریں۔ تجارت، اس کو اللہ نے تجارت کہا، فائدہ مند کہا، نفع بخش تجارت کہا، اور اگر ہم اس تجارت میں حصہ نہیں لیتے، یہ کاروبار نہیں کرتے، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا جذبہ اور ہمت نہیں رکھتے، تو جو پھر پاس ہے وہ بھی تباہ ہو جائے، وہ بھی ختم ہوگا، کیونکہ بد دعا فرشتے نے کی۔ تو دنیا میں فائدہ اگر لینا چاہتے ہیں نا اس تجارت میں، تو پھر اللہ کے نام پہ خرچ کریں، اور روزے کے ساتھ اس کا گہرا تعلق، روزے میں اجر بھی بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اجر عطا فرمائے گا۔ چوتھا انعام، چوتھی حدیث سنیں جس میں انسان کے لیے انعام ہی انعام شمار کیا گیا ہے، اس پہ ذرا غور کریں، بہت بڑا فائدہ بیان ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کی طرف سے آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑا محبت نامہ ہمارے لیے آ رہا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہ وہ لفظ اللہ نے کہے، وہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ وہ قرآن نہیں ہے، حدیث، لیکن الفاظ ہو بہو اللہ کے نقل کر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حدیث نبوی وہ ہوتی ہے پیغام اللہ کا ہے، لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اور حدیث قدسی ہے اس بارے میں جو ابھی میں پڑھ رہا ہوں، یعنی وہ لفظ اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اپنے بندوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں اپنے بندوں سے مخاطب کر کے کہ اے میرے بندے، اور اے میرے بندے کے جو لفظ ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان یوں کیے کہ یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، کسی ایک کو مخاطب اللہ نے نہیں کیا۔ یبن آدم، یبن آدم کا کیا معنی ہے؟ قیامت تک آنے والا ہر انسان، مرد ہو یا عورت، سارے ابن آدم، یعنی آدم کے بیٹے ہیں، آدم کی اولاد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، انفق، خرچ کر، اے آدم کے اولاد، آدم کے بیٹے، آدم کی بیٹیوں، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ انفقوا علیک، میں تم پر خرچ کروں گا۔ کتنے پیارے لفظ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، مجھ پر تو خرچ کر اور میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ حدیث کے جو لفظ ہیں ان پر بھی غور کریں۔ انفق، انفق کا کیا معنی ہے؟ خرچ کر، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، انفقوا علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے، محبت سے یہ لفظ نقل کر دیے کہ اے آدم کے بیٹے تو خرچ کرتا جا اللہ کی راہ میں۔ اللہ کہتے ہیں میں تجھ پر خرچ کروں۔ جب اللہ کہیں کہ میں تجھ پر خرچ کروں گا، بتلاؤ پھر مال بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے گارنٹی آ رہی ہے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اس سے بڑی اور دلیل کیا؟ فرشتے کو اللہ نے ذمہ دار بنا دیا، دعا کر مجھ سے کہ یا اللہ بڑھا دے مال اس کا جو تیرے نام پہ خرچ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے یہ خبر دے دی کہ مال کم نہیں ہوتا صدقہ کرنے سے۔ قرآن کے ذریعے اللہ کا پیغام آ گیا کہ قرض حسنہ اللہ کو دو، اللہ بڑھا کر تمہیں لوٹائے گا۔ ہم پھر بھی غفلت کی نیند سوئے رہے، ہم پھر بھی اللہ کے نام پہ خرچ نہ کریں، پھر ماہ رمضان میں خرچ نہ کریں جب تیز آندھی بھی پیغمبر کی سخاوت کا مقابلہ نہ کر سکتی۔ اور آخری بات، 5ویں نمبر پر جو فائدہ ہے، دنیا میں ایمان تازہ ہوگا۔ ایک واقعہ صحیح مسلم کے اندر جو بیان ہوا ہے، آپ اس پہ ذرا غور کریں کہ اللہ دنیا میں مال کیسے بڑھا دیتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو۔ یہ واقعات پڑھ کر، یہ احادیث سن کر، پڑھ کر ہم اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں، کیونکہ مومن جب اپنے محبوب اور پیغمبر کی بات کو سنتا ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ جنگل میں جا رہا تھا، جنگل ہے بالکل، کوئی وہاں بندہ نہیں، کوئی اور انسان نہیں، کوئی کچھ نہیں، جنگل کے اندر تھا۔ اچانک اس جنگل میں اس کو آواز آئی، ایک بندے کا نام لیا گیا کہ فلاں نامی بندہ، اس کا باغ ہے، پانی کی ضرورت ہے، اس کو پانی پلا دو۔ باغ کو پانی کی ضرورت ہے، پانی پلاؤ۔ یہ آسمانوں سے آواز آئی، بندے نے اوپر دیکھا تو کچھ بھی نہیں، آواز آئی، بندے کا نام آیا اور پانی اس کے باغ کو پلانے کے لیے کہا گیا۔ اچانک وہ دیکھ رہا تھا، جب اس نے کہا آسمان کی طرف دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے بادل کا ایک ٹکڑا زیادہ بادلوں سے الگ ہوا، چھوٹی سی بدلی جو ہے نا، وہ ایک ٹکڑا جو ہے وہ الگ ہو گیا۔
الگ ہو کر برسنے لگ گیا۔ اس بندے کے سامنے بارش ہو رہی ہے، بس ایک مخصوص جگہ میں ہو رہی ہے، زوردار بارش ہوئی، پانی جمع ہو گیا، 2-3 نالے تھے، ایک نالے میں پانی اکٹھا ہو گیا اور پانی چل پڑا، بدلی علیحدہ ہوئی، خوب برسی، پانی اکٹھا ہوا، ایک نالے میں پانی چلنے لگا، بدلی غائب ہو گئی، پانی بارش بھی بند ہو گئی، کوئی انسان نہیں وہاں دیکھ رہا۔ اللہ نے ایک بندے کو کھڑا کر دیا کہ دیکھ میں اب کیا کر رہا ہوں۔ وہ دیکھ رہا تھا، حیران بڑا ہوا کہ آواز بھی آئی، نام بھی آیا، بارش بھی ہوئی، پانی بھی چل پڑا ہے، یہ پانی کدھر جا رہا ہے؟ چلو میں اس پانی کے پیچھے چلتا ہوں۔ وہ نالے میں پانی جا رہا تھا، وہ بندہ بھی اس پانی کے ساتھ ساتھ چل پڑا، چلتا گیا، کچھ دور جا کر دیکھا ایک بندے نے گدال پکڑا ہوا ہے، کسی وغیرہ اس کے پاس ہے، پانی لگانے کا آلہ، وہ پانی کا نالے کا منہ سیدھا کر رہا اپنے باغ کو، وہ پانی جا کر اس باغ کو لگنا شروع ہو گیا۔ وہ بندہ جیسے پہلے سے منتظر نہیں ہوتا، اس طرح کھڑا تھا کہ پانی آ رہا ہے میں لگا رہا ہوں، پانی لگنا شروع ہو گیا۔ اس بندے نے اس آدمی سے نام پوچھا کہ اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ وہ باغ والے سے نام پوچھا، اس نے نام وہی بتلایا جو اس نے جنگل میں آسمانوں سے سنا تھا، نام وہی تھا۔ حیران بڑا ہوا، نام سن کر خاموش ہو گیا۔ باغ والا آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ میرا نام پوچھ کر تو نے کیا کرنا ہے؟ خیریت تو ہے، میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ بس پھر جب اس نے آگے سے بتایا کہ میں حیران ہوں کہ تیرا نام میں نے جنگل میں آسمانوں سے سنا تھا، یہ آواز آئی کہ فلاں نامی بندے کے باغ کو پانی پھیلا دو، سیراب کر دو، پھر ایک بادل الگ ہوئے، برسنے لگے، پانی اکٹھا ہوا، اس نالے میں بہنے لگا، میں اس پانی کے ساتھ آیا، دیکھو تو صحیح کون بندہ ہے، آ کر میں نے آپ کا نام پوچھا، آپ نے وہی نام بتلایا جو میں نے آسمانوں سے سنا۔ تو اب میرا سوال یہ ہے، اس باغ والے سے کہتا ہے یہ آدمی کہ تو مجھے یہ بتلا کہ تیرا کوئی کام، کوئی نیکی کیا ہے جس کی وجہ سے ایسے تیرے باغ کو سیراب کیا جاتا ہے؟ اور اس نے ایک اور بڑی کمال کی بات کہی باغ والے نے، اس نے کہا جب ضرورت پڑتی ہے میں یہاں آ جاتا ہوں اور آ کر اپنے اس نالے کا منہ سیدھا کرتا ہوں، باغ کو پانی لگنے لگ جاتا ہے، پانی خود آ جاتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کا نام، آپ کا کام کیا ہے، کوئی نیکی ہے ایسی، کون سی خیر والا کام ہے تیرے اندر کہ پانی خود آتا ہے؟ اس نے پھر بتایا کہ اگر تو نے آج پوچھ لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، میں نے کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا، لیکن ہمارا مکالمہ ہو چکا، کچھ باتیں آپ نے کر لی، کچھ میں نے کر لی، اور آخری بات آپ نے پوچھی کہ کام کون سا ہے؟ کام میرا یہ ہے کہ یہ باغ ہے میرا، جب تیار ہو جاتا ہے، اس کا پھل آتا ہے، میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور اس کا تیسرا حصہ اسی باغ کے لیے آئندہ سال اس پر جو خرچ اور محنت ہوتی ہے اس کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ یعنی 3 حصے بنا کر ایک حصہ اللہ کے نام پر اور دوسرا حصہ فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے اخراجات، اور تیسرا حصہ اس باغ کا خرچہ نکالتا ہوں، بس سال بعد میں یہی کام کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پانی آ جاتا ہے، مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی کہیں جانے کی۔ یہ واقعہ ہے۔ اب اس واقعہ پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین مدد پھر ایسے ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے نہیں آ کر کہ میں اب مدد کر رہا ہوں، بندہ سمجھے تو صحیح۔ میں اس کی 20 مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو یہاں کہ ہمارا رب ہمارے مال میں اضافہ کس طرح کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، اگر کیونکہ یہ فصلوں کی بات نکلی ہے تو میں ایک فصل کی بات ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک فصل ہے، ایک منڈی بھی ایک ہے، فصل بھی ایک ہے، ڈیریاں الگ الگ لگی پڑی ہیں، خریدنے والا بھی بندہ ایک ہے، اور کمال یہ ہے کہ بیچنے والا بھی آڑتیا ایک ہی ہے۔ فصل بیچنے والا بھی ایک، خریدنے والا بھی ایک، منڈی بھی ایک، شہر بھی ایک، لیکن ریٹ الگ الگ لگ رہے ہیں۔ کسی کا ریٹ بہت زیادہ اچھا لگ جاتا ہے، پھر فرق بھی اتنا نہیں ہوتا، کوالٹی ایک قسم کی بالکل ایک جیسی چیز ہے، لیکن ریٹ میں کافی فرق آ جاتا ہے۔ جب ہزاروں من وہ چیز پڑی ہوگی، سینکڑوں میں ہوگی، تو کتنا پیسہ اس کا بڑھ جائے گا۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی غائبانہ طور پر اس نے خرچ کیا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ لوٹاتا ہے، دیتا ہے، لیکن اعلان تو نہیں کرتا اللہ کہ میں دے رہا ہوں، لیکن یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ دیتا اللہ ہے۔
جب اللہ دیتا ہے تو اللہ کے دینے کے انداز مختلف ہیں، مال بڑھانے کے انداز مختلف ہیں، کبھی ریٹ زیادہ لگوا دے گا، کبھی اس میں برکت نازل فرما دے گا، کبھی نقصانات سے محفوظ کر لے گا، فصلوں کو آنے والی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، کبھی اللہ رب العالمین اس کی کوالٹی اعلیٰ سے اعلیٰ کر دیتے ہیں۔ بیج ایک جگہ سے خریدا تھا زمینداروں نے، سب نے محنت ایک جیسی کی، پانی ایک جیسے لگائے، لیکن ساتھ والی فصل انتہائی کمزور ہے اور ادھر والی فصل انتہائی شاندار کھڑی ہے۔ حضرات کئی منوں کا فرق پڑ جاتا ہے۔ کبھی اللہ فصل میں کمی زیادتی کر کے اپنا انعام واضح کرتے ہیں اور قدرت کے کرشمے دکھلاتے ہیں، کبھی مالک کائنات منڈی میں لے جا کر ریٹ کی تبدیلی کر کے بتلاتے ہیں کہ میں یوں بھی کر لیتا ہوں، اور کبھی کبھی اپنے نافرمانوں کو اللہ رب العالمین اس طرح بھی سمجھاتے ہیں، فصل بالکل تیار ہو چکی، منڈیوں میں پہنچ چکی، خرید اور فروخت کے مناظر بھی سامنے آ چکے، لیکن اللہ نے آسمانوں سے ایسی آفت نازل کر دی، بارشیں برسا دی، تیار شدہ فصل کو بھی پانی کی نظر کر کے سب کچھ ختم کر دیا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ جب چیزیں ضائع کرنے پہ آئے تو کون روک سکتا ہے؟ جب وہ انعام دینے پہ آئے تو کون روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے اللہ کے نام پہ خرچ کریں، اللہ کے نام پہ صدقہ کریں، پھر روزے کی حالت میں کریں تو 4 چاند لگ جائیں گے، بہاریں لگ جائیں گی، اور زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات ملیں گے۔ 20 مثالیں ہیں اللہ کی توفیق سے۔ یہ ایک فصل کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، آپ اپنی صحت کے حوالے سے سوچ لیں، آپ اپنے کاروبار کے حوالے سے سوچ لیں، دکان ہے تو دکان کے اعتبار سے سوچیں، آپ مزدور ہیں تو مزدوری کے اعتبار سے سوچیں، آپ کو ساری مثالیں مجھ سے اچھی نظر آ جائیں گی۔ جس کاروبار کے اندر ہیں اپنے کاروبار پہ نظر دوڑائیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے۔ بس اسی میں خیر ہے کہ اللہ کے متعلق ہم کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے والے بن جائیں، اللہ کے لیے خیرات کرنے والے بن جائیں، اور اس کا بھی فائدہ پلٹ کر ہمیں ہی تو ہو رہا ہے۔ مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھ جاتا ہے، فرشتے کی دعا ملتی ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ میں تجھ پر خرچ کروں گا، ابن آدم خرچ کر کے تو دیکھ، اور اللہ تعالیٰ غیبی مدد نازل کرتے ہیں پانی کی صورت میں، جس انداز میں بندہ ہوگا اس طرح غیبی اس کو مدد آ جائے گی۔ یہ 5 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں جس کے اندر دنیاوی انعامات ہیں۔ اب 5 حدیثیں وہ بھی نوٹ کر لیں جن کے اندر اخروی فوائد بیان ہوئے، کس چیز کے؟ اسی ایک صدقے کے، اور بھی ہیں لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ، جس کا فائدہ انعام سارے کا سارا آخرت میں ہوگا، فوت ہونے کے بعد ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث کہ مرنے کے بعد اس کا اجر ختم نہیں ہوتا، کس کا؟ صدقہ کرنے کا۔ زندگی میں کیا، بندہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد پہلا انعام یہ ہے، فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریہ۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھتا تھا اب تو نہیں پڑھ سکے گا، فوت ہو گیا، جتنی خیر کے کام کرتا تھا اب سارے بند ہو گئے، اب نیکی آگے نہیں چلے گی، نمازی تھا نماز نہیں پڑھے گا، صدقہ خیرات کرنے والا سخی تھا اب صدقہ تو نہیں کر سکے گا، اللہ کی عبادت، دعا، اذکار، بڑی نیکیاں، لوگوں کے ساتھ خیر خائی، صلہ رحمی، سب خوبیاں پائی جاتی تھی، آج سٹاپ ہو گئی ساری خوبیاں، کیونکہ روح ہی پرواز کر گئی، بندہ ختم ہو گیا، مٹی کے سپرد کر دیا۔ فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے انقطع عنہ عملہ، اعمال منقطع ہو گئے۔ منقطع ہونے کا معنی رک گئے، یہ نہیں کہ پچھلے ضائع ہو گئے، نہیں، رک گئے، اب آگے نیکیاں نہیں چلیں گی۔ الا من ثلاثۃ، کمال کی بات یہ کی کہ 3 نیکیاں جاری رہتی، مرنے کے بعد بھی 3 نیکیاں ختم نہیں ہوتی، اجر جاری رہتا ہے، ثواب جاری رہتا ہے۔ محبوب جی وہ کون سی؟ فرمایا سب سے پہلے الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، جو بندہ اپنی زندگی میں کر گیا اللہ اس کو ختم ہونے ہی نہیں دیتے، بندہ قبر میں ہے ثواب پہنچ رہا ہے۔ وہ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نیکی کا کام کر دینا، اس پر پیسہ خرچ کر دینا، جس کی لوگوں کو ضرورت ہو۔ رفاع عامہ کے کام جتنے بھی ہیں، مثال آپ یوں لے لیں، کسی جگہ پر پانی کا انتظام نہیں ہے، کڑوا پانی ہے، میٹھا پانی کا انتظام کرنا پیسہ کافی ذرا خرچ ہوتا ہے، ہر بندہ کر نہیں سکتا، وہ لوگوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کر دیتا ہے۔ پرانے دور میں کنویں کھدوائے جاتے تھے، دور حاضر میں بہت سارے مختلف انداز ہیں میٹھے پانی کے، کوئی فلٹر پلانٹ لگوا دے، کوئی واٹر سپلائی کا انتظام کروا دے،
کوئی اور اس طرح کا انتظام کہ پانی پینے کے قابل ہو، لوگ وہاں سے مستفید ہوں، وہ ان کو پانی میسر آ جائے تو بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد بنوا دی، امت فائدہ اٹھا رہی ہے، نماز باجماعت ہو رہی ہے، دینی پروگرام ہو رہے ہیں، لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑے قرآن سیکھ رہے ہیں، علم کی روشنی پھیل رہی ہے اس مسجد سے، تو یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ کسی نے مرکز اور مدرسہ کھڑا کر دیا، بے شمار حفاظ بن رہے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، امت کی اصلاح کے لیے علماء بن کر پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، یہ چار دیواری کھڑی کرنا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی راستہ بند تھا، لوگوں کو گزرنے میں تنگی آتی تھی، انہوں نے راستے کو ٹھیک کر دیا، خراب تھا ٹھیک کر دیا، بند تھا کھول دیا، تنگ تھا کھلا کر دیا، کوئی ایسا کام کر کے کہ لوگوں کی تنگی کو دور کیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ حضرات، تمام رفاع عامہ کے کام صدقہ جاریہ شمار ہوتے ہیں۔ صدقہ جاریہ جو کر گیا اپنی زندگی میں، بندہ مر گیا، وفات پا گیا، قبر بن گئی، نام و نشان تک دنیا میں مٹ گیا، لیکن آسمانوں کا مالک اس بندے کا اجر نہیں مٹنے دیتا، وہ ثواب جاری رہتا ہے، پہنچتا رہتا ہے۔ تو صدقہ جاریہ زندگی میں، اصل تو مال خرچ کریں گے نا کسی بھی شعبے میں، صدقہ کریں گے تو آخرت میں فائدہ ہے کہ ثواب نہیں ختم ہوگا، نیکیاں قبر میں پہنچتی رہیں گی۔ اسی طرح موضوع کو کمپلیٹ کرتے ہوئے میں دوسری دونوں باتیں چھوڑ رہا ہوں کہ تین چیزیں، ایک نفع بخش علم ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، قرآن حدیث کا علم جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی قبر میں اس کا اجر پہنچتا رہے گا مرنے کے بعد۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ، اس میں نیک اولاد بھی شامل ہے، اولاد نیک ہو، دعائیں کرتی رہے والدین کے لیے، اللہ اولاد کی دعاؤں کا اثر فوت شدگان والدین کی قبر میں پہنچاتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کبھی کسی خطبے میں بات کریں گے ان تینوں پر۔ آج میں ذکر کر رہا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی صدقے کا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری حدیث اس پر سنیں، ایک تو صدقہ جاریہ، اور دوسرے نمبر پر دوسری حدیث جس کا انعام، جس کا فائدہ بندے کو مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ قبر میں چلا گیا، وفات پائی، اجر تو ختم نہیں ہوا، قبر میں گیا آدمی، دفن کر دیا گیا۔ دوسری حدیث جو میں نے خطبہ مسنونہ میں شروع میں پڑھی تھی وہ یاد کر لیں۔ صدقہ کتنا فائدہ دیتا ہے؟ جیسے تلاوت قرآن فائدہ دیتی ہے، ایسے ہی قبر میں پڑے ہوئے شخص کو صدقہ بھی فائدہ دے رہا ہے۔ اللہ صدقے کو قبر کے باہر بٹھا دیتا ہے اور عذاب لے کر آنے والے فرشتے کو قبر میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ صدقے کے بدلے میں عذاب قبر سے بندے کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا فائدہ، لیکن شرط تو یہی ہے نا کہ زندگی میں ہم اب صدقہ کریں گے تو تبھی ہوگا نا، صدقہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ صدقہ کرتے چلے جائیں، انعامات ہی انعامات۔ اور تیسری حدیث نوٹ کر لیں جس میں انسان کو مرنے کے بعد فائدہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں، ایک صحیح مسلم کے اندر اور دوسری حدیث مسند احمد میں۔ مسند احمد والی حدیث میں لفظ ہے کہ قیامت کے دن یہ صدقہ جو ہے نا سایہ بن جائے گا، بندے کے اوپر سایہ کرے گا اور اپنے سائے کے اندر اس کو آہستہ آہستہ جنت میں لے جائے گا۔ اور جو صحیح مسلم اور بخاری میں حدیث ہے اس میں ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت والے دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، گرمی کی شدت ہوگی، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے بندوں کو بٹھا لے گا۔ 7 قسم کے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا جو اتنا مخفی صدقہ کرتا تھا کہ دائیں ہاتھ سے اگر کسی نے دیا نا، نبی علیہ السلام نے مثال دی کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا، اتنا چپکے سے صدقہ کر جاتا ہے، اللہ کے نام پہ دے جاتا ہے کسی کو کہ خاموشی کے ساتھ، جس کے نام پر دینا ہے وہ تو راتوں کے اندھیرے میں بھی جانتا ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے، اسی کو پتا ہے، بس کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ مخفی انداز میں صدقہ کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا اور اپنے عرش کے نیچے بٹھا کر اس کو اپنا سایہ عطا کرے گا قیامت والے دن۔ یہ قیامت کے دن اس کو انعام اور فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن مرنے کے بعد اجر ختم نہیں ہوگا، قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ بھی اس کو عطا کریں گے۔ آگے جنت اور جہنم ہے، چوتھی اور پانچویں حدیث بھی نوٹ کر لیں۔ جہنم سے بچنا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے تو زندگی میں صدقہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچ جاؤ۔ کھجور کا ایک ٹکڑا یہ صدقہ کر دو،
اگر اخلاص ہوا، محبت اور پیار ہوا نا دل کے اندر، تو اللہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں بھی جہنم سے بندے کو آزاد کر دے گا۔ اور کمال کر دی میرے محبوب علیہ السلام نے اس حدیث کی آخر پہ جا کر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ تو بندے کے ذہن میں بات آ سکتی ہے نا کہ مال کتنا کو ہو تو ہم صدقہ کریں تو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرے گا، یہ انعامات کتنا صدقہ کرنے سے ملیں گے۔ میرے محبوب نے اعتراضات ہی ختم کر دیے لوگوں کے۔ کوئی بندہ قیامت کے دن اب اعتراض نہیں کر سکتا کہ میرے پاس مال نہیں تھا، ہوتا تو میں بھی صدقہ کرتا۔ میرے محبوب نے سب باتیں ختم کر دی، یہ بات بیان کر کے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ یہ سب سے چھوٹی بات، کھجور کی کیا حیثیت، کھجور بھی کئی حصوں میں ٹکڑے کر دیے جائیں، لوگوں ایک ٹکڑے کی کیا حیثیت۔ فرمایا اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہے، تم غربت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہو، غربت نے تمہارے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، تم غریب آدمی ہو، صدقہ کر کے جہنم سے بچنا چاہتے ہو، کھجور کے ٹکڑے کے برابر کوئی چیز تم صدقہ کرو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور اس سے آگے کمال کر دیا، فرمایا فمن لم یجد شق تمرۃ فبکلمۃ طیبہ۔ لوگوں اگر کسی کے پاس کھجور کے ایک ٹکڑے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں، اتنا کوئی غریب میرا امتی ہے کہ کھجور کے ٹکڑے کے برابر بھی گھر میں کوئی چیز نہیں، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، فبکلمۃ طیبہ، وہ اپنی زبان سے اچھی گفتگو کرے، جس سے ملے خندہ پیشانی سے ملے، مسکرا کے بات کیا کرے۔ اچھی گفتگو کرنا اس کا کام، اسی گفتگو کو صدقہ بنا کر جہنم سے آزاد کرنا اللہ کا کام۔ آئے تو صحیح، صدقہ نہیں تو کوئی بات نہیں، اچھی گفتگو کر لے، محبت بھرے جملے بول لے، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرات اب جنت میں جانے کا مسئلہ رہ گیا، جہنم سے تو بچ گیا بندہ صدقہ کرنے سے، معمولی صدقہ۔ اب جنت کی طرف ہے، پانچویں اور آخری حدیث سنیں کہ جنت میں داخلہ کیسے ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے محبت سے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 8 دروازے، ان کے نام بھی بتائے۔ ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الصدقہ، صدقے والا دروازہ۔ فرمایا جو دنیا میں صدقہ کرنے والے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کو اس دروازے سے جنت میں داخل کرے گا۔ نام ہی صدقے کا دروازہ رکھ دیا گیا۔ یہ کتنا عظیم الشان عمل ہے کہ جس نام پر اللہ نے جنت کا دروازہ خاص کر دیا، جنت کا دروازہ نام لگا دیا۔ اور اگر تھوڑی سی محبت بھریں آپ، یہ بالکل آخری بات، سارے احباب توجہ سے، مائیں بہنیں بھی غور کریں کہ اگر اس میں تھوڑی سی محبت ڈال دیں، جو جنت کا دروازہ پھر کیسے کھلے گا اور کتنے کھلیں گے؟ محبت کون سی؟ اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، آپ صدقہ کرنے لگے، کوئی چیز کسی کو دینے لگے ہیں، آپ ڈبل صدقہ کر دیں، جوڑا صدقہ کریں کسی چیز کا۔ کسی غریب کو سوٹ خرید کر دیتے ہیں، 2 سوٹ خرید کر دے دیں، ایک اس غریب آدمی کا، ایک اس کی اہلیہ کا، 2 سوٹ خریدیں، جوڑا خرید کر اس کو دیں۔ جوتا خرید کر کسی کو دینا چاہتے ہیں، اس مرد کا بھی جوتا خریدیں، اس کی بیگم کا بھی جوتا خرید کر اس کو دیں، جوڑا صدقہ کریں۔ آپ کسی کو جانور دینا چاہتے ہیں، جوڑا جانوروں کا صدقہ کر دیں۔ میرے رب نے آپ پر خیر و بھلائی اور دولت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، آپ بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہوئے پھر 2 خرچ کر دیں، ڈبل کر دیں، دوہرا صدقہ کر دیں۔ جب جوڑا آپ صدقہ کریں گے، اب اللہ کی محبت بھی پھر تمہارے سامنے کچھ اس انداز میں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ، میری امت کے لوگوں جو اللہ کے راستے میں جوڑا صدقہ کرتا ہے، ڈبل چیز صدقہ کرتا ہے، دوہرا صدقہ کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ پھر جنت کا ایک دروازہ نہیں، پھر باب الصدقہ ہی نہیں، جنت کے ٹوٹل 8 دروازے ہیں۔ میرا رب اس بندے کے لیے 8 کے 8 دروازے کھول دے گا، اور ہر دروازے پر نگران آواز لگائیں گے یا عبد اللہ ھذا خیر لکا، اے اللہ کے بندے آ جا، یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے، یہاں سے داخل ہو جا۔ اگلے دروازے سے آواز آئے گی یہاں سے داخل ہو جاؤ، اگلے دروازے سے آواز آئے گی یہاں سے داخل ہو جاؤ۔ جنت کے دربان آوازیں لگائیں گے اور فخر سمجھیں گے کہ یہ شہزادہ یہاں سے داخل ہو۔ حضرات اگر دنیا میں محبت ہم کریں اللہ کے نام پر، پھر اللہ نے بھی محبت کی انتہا کر دی ہے لوگوں پر، جنت کے 8 دروازے کھول دیے، ہر دروازے سے آواز لگائی کہ آ جاؤ داخل ہو جاؤ۔ حضرات اگر چاہتے ہو کہ جنت کے 8 دروازے کھلیں، چاہتے ہو باب الصدقہ سے ہم داخل ہوں، چاہتے ہو جہنم سے بچ جائیں، چاہتے ہو کہ ہم قبر کے عذاب سے بچ جائیں، چاہتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی نیکیاں جاری رہیں، تو پھر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ کر کے تجارت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور اگر دنیا میں چاہتے ہیں
کہ مال بڑھ جائے، مال میں کمی نہ آئے، فرشتے دعائیں کرنے لگ جائیں، رب انعام کرے کہ ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، اور پھر ہمارے مال و دولت میں غیبانہ طور پر اللہ کی مدد آ جائے، فصل ہے تو پانی لگ جائے، دکان ہے تو اللہ چار چاند لگا دے، کاروبار کسی قسم کا ہے اللہ غیبی مدد کرے، تعاون کرے اس کے اندر، پھر دنیا میں اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا ہمارا کام ہوگا، یہ سارے انعامات میں دینا یہ ہمارے اللہ کا کام ہوگا، اور پھر روزے کی حالت میں یہ صدقہ کرنا تو اور کمالات اس میں بڑھ جاتے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اعلانیہ اور مخفی طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی تجارت ختم نہیں ہو، یہ کبھی گھاٹا اور نقصان نہیں ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ احباب صدقہ کرنے میں کبھی بخل نہیں کریں گے، انشاءاللہ جیسے آپ اپنے دل کو فراخ کرتے چلے جائیں گے، اللہ اپنا مال دینے میں تمہارے اوپر بہت زیادہ وسعت اور اس کو بھی کھولتا چلا جائے گا۔ کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے، پھر اللہ بھی اپنے انعامات کو بند کر دیتا ہے۔ حضرات اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی حیثیت میں، اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے نام پہ خرچ کرتے چلے جائیں اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات سمیٹتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔